السلام علیکم ایوریون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل ایم پی پاٹھشالا۔ تو یہ رہا 12th کلاس کا امپورٹنٹ کوشچنس جو میں آج بتانے جا رہی ہوں۔ یہ اس کا ماڈل پیپر ہے، ماڈل پیپر یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہے اس کا بلو پرنٹ 12th کلاس کی اردو کا، کہ کون سا پیپر کہاں سے کتنا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے یہ ماڈل پیپر، اور یہ جو بلو پرنٹ میں اچھے سے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ کوشچنس کیسے آتے ہیں کیسے نہیں، اور یہ ہے ماڈل پیپر، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے یہ ماڈل پیپر دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ اس میں دیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے متبادل جوابات میں صحیح جواب تلاش کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ اقرأ العین کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ کون سا ہے، میرے صنم خانے، کارجاں، دراز، چاندنی بیگم یا آخری شب۔ سیکنڈ ہے خوجی کے کردار سے متعلق صحیح جواب کون سا ہے؟ خوجی ایک بہادر انسان ہے، لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرے کی علامت ہے، خوجی ایک کینہ پرور انسان ہے، خوجی دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ ہے۔ پھر یہ تھرڈ، احتشام حسین کا اصل میدان ہے شاعری، منظر نگاری، ناول نگاری یا تنقیدی نگاری۔ اور یہ اس کے جو آنسر سے سب آپ کو یہاں مل جائیں گے، یہ رہے سارے۔ فرسٹ کا ہے میرے صنم خانے، سیکنڈ لکھنؤ کے زوال، تھرڈ کا ہے تنقیدی۔ اب فورتھ کوشچن تھا کہ کریم چند کے رپورتاج کا عنوان ہے خوجی، زرد پتوں کی بہار، پودے یا روشنائی، تو اس کا آنسر ہو جائے گا پودے۔ ففتھ، ان میں سے کون سا شاعر نہیں ہے؟ تو یہ اس میں خواجہ حسین نظامی، ٹھیک ہے۔ سکس کوشچن، وقت کا ترانہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ طویل نظم، یہ ایک طویل نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد صحیح جوڑی ملانا ہے، عبدالخالق عبدالہادی، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا حروف قمری۔ سیکنڈ ہے خاصے کی چیز سمجھنا، تو اس کا آنسر ہو جائے گا محاورے۔ تھرڈ ہے فوٹوگرافر قرۃ العین حیدر۔ میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے، جب بھی میں امپورٹنٹ بتاتی ہوں کہ میں آپ سے پھر بول رہی ہوں کہ جو 12th کلاس کا آپ دیکھو گے جو انڈیکس ہوتا ہے کہ کون سا چیپٹر کس نے لکھا ہے، تو آپ وہ ضرور لرن کر لیجئے گا کہ کون سا چیپٹر کس نے لکھا ہے، اس کا رائٹر کون ہے، اس کے شاعر کون ہے، تو وہ آپ کو بہت کام آئے گا۔ وہ میجٹ میں بھی آ سکتا ہے، کئی بار وہ چوز دا کریکٹ آپشن میں آ جاتا ہے، فل ان دا بلینکس میں بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر تھرڈ ہے ترقی پسند مصنفین کانفرنس، تو اس کا ہے جلیان والا باغ۔ ففتھ غزل کا آخری شعر مقطع۔ سکس گورے غریباں میں نظم طباطبائی، یہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہے درج ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنا ہے، تو خوجی اپنے احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ میں کیا آ جائے گا؟ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پا گئے۔ پھر تھرڈ ہے وہ ضعیف، تھرڈ ہو جائے گا وہ ضعیف آدمی آج بھی پلیٹ فارم پر صبح اسی وقت آیا جیسے وہ روز آیا کرتا تھا۔ فورتھ ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر کبھی بجوکا نہ بنانا، فصل کی حفاظت کے لیے کبھی بجوکا نہ بنانا۔ ففتھ ہے افسانہ سیدھی سادی کہانی نہیں بلکہ ایک فنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ سکس ہے دو ایسے الفاظ جو بظاہر ایک جیسے ہوں لیکن ان میں صرف نقطوں کا فرق ہو تجنیس خطی کہلاتا ہے۔ سیونتھ ہے ادبی صنف کے اعتبار سے رپورتاژ کو تاثراتی روداد کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے درج ذیل صحیح جملے میں صحیح غلط کا نشان لگانا ہے کہ غزل جدید دور کی ایک اہم نثری صنف ہے، رونگ۔ قدیم پرانا جدید نیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا غزل نئے دور کی ایک اہم نثری صنف ہے، غلط۔ ڈاکٹر عبدالعلیم ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں، صحیح۔ نیکسٹ ہے کلیم الدین احمد اردو تنقید میں بت شکن کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں، صحیح۔ فورتھ ہے غزل میں ردیف اور اردو شاعروں کی دین ہے، عرض شاعری میں قافیہ ہوتا ہے ردیف نہیں، غلط۔ ففتھ ہے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ طویل نظم ایک طرح کا تخلیق کی مقالہ ہوتا ہے،
صحیح. ایسا مرکب جس میں جوڑے کا دوسرا الفاظ پہلے لفظ کے ہم معنی ہوتا ہے تابع محمل کہلاتا ہے. غلط. اب اس کے بعد ایک لفظ ایک جملے میں جواب دینا ہے. افسانہ بجو کا پریم چند کی کس ناول سے متاثر ہے؟ گودان. سیکنڈ ہے وہ مضمون جس میں کسی ادبی صنف اور کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کی جائے کیا کہلاتا ہے؟ تنقیدی مضمون. تھرڈ ہے کس صنف ادب میں کسی شخصیت کے حالات و واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے؟ خاکہ. فورتھ ہے غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل یا شاہ بیت. ففتھ ہے جدید نظم کی بنیاد کس نے ڈالی؟ حالی اور محمد حسین آزاد نے. نیکسٹ ہے سکس اردو شاعری پر تنقید کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری. سیونتھ ہے اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا ہے؟ عجائبات فرنگ. اب نیکسٹ کوشچن ہے خوجی کا حلیہ بیان کیجیے یا امراؤ جان ادا کے کردار پر روشنی ڈالیے. سیونتھ ہے خورشید الاسلام نے ناول نگاری کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے؟ یا افسانہ فوٹوگرافر میں زندگی کی کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے؟ لوگوں پر نیند کے انجیکشن کا کیا اثر ہوا؟ یا جنگ آزادی کی تاریخ میں جلیانوالہ باغ کی کیا اہمیت ہے؟ نائنتھ اختر الایمان کسی ایک طرح کی تعلیم پر کیوں نہ جم سکے؟ سبق مچھر میں انسان کو کیا نصیحت کی گئی اپنے الفاظ میں لکھیے. پھر خود فرنگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خود رفتگی کا. پھر لوح تربت کس سے کہتے ہیں؟ نیکسٹ 11 درج ذیل اشعار میں سے کسی ایک شعر کی تشریح میں حوالے کے ساتھ کرنا ہے. فرسٹ ہے اب شوق سے بگاڑ کر باتیں کیا کروں کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز بیاں سے ہم. سیکنڈ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی. تھرڈ یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے. نیکسٹ کوشچن ہے تابع موضوع یا تابع محمل کی تعریف میں مثال کے لکھی ہے. تجنیس خطی کی تعریف میں مثال کے لکھی ہے. 13 پہ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھی کوئی 4. ٹھیک ہے. یا پھر درج ذیل الفاظ کے تضاد لکھے. فکر نہ کریں اس کے آنسرز بھی آپ کو مل جائیں گے. زوال الدین کی تضاد کا میں ہر بار بتاتی ہوں. تضاد مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ورڈز. ٹھیک ہے. اور اس کو اردو میں متضاد اور ضد بھی کہتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے نوٹ دیا ہوا ہے کہ نیکسٹ یہ دیا ہوا ہے کہ درج ذیل اقتباس کو پڑھنا ہے اور سوال نمبر 14 اور 15 کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیراگراف دیا ہے ہم اس کو پڑھنا ہے اور یہ جو ہمیں کوشچن دیا گیا ہے 14 اور 15 اس کے ہمیں آنسر اسی پیراگراف میں سے ملیں گے. تو میں پڑھ دیتی ہوں پیراگراف. اور سرور صاحب بہت دیر تک کلیم الدین احمد کے میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے جس سے ہم لوگ صرف یہ اندازہ کر سکیں کہ پروفیسر اولیاء احمد سرور بھی درب کلیم سے بے حد خائف ہیں اور کلیم الدین احمد ضرور دہشت پسند نقاد ہیں اور ہم لوگ وہاں سے سلام کر کے رخصت بلکہ منتشر ہو گئے. اب کوشچن یہ کر رہے ہیں کہ درج بالا مطلب ہوتا ہے جو اقتباس جیسے کہ اقتباس. درج بالا مطلب جو اوپر اقتباس دیا گیا ہے اس کی نثر کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے. درج بالا اقتباس نثر کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر درج ذیل آئے گا ٹھیک ہے ذیل آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے دیے گئے اقتباس کو. درج بالا مطلب اوپر دیے گئے اقتباس. تو اس کے اندر درج بالا پوچھا ہے. پھر 15 میزان نقد اور درب کلیم کون سے مرکب ہے. کوشچن نمبر 16 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک نثری صنف پر مختصر تعارفی نوٹ لکھیے. افسانہ نگاری آپ بیتی یا سفر نامہ. 17 پر دیا ہے کہ درج ذیل درسی عبارت. اس کے آنسرز آگے ہیں گے تو ہم اس میں دیکھ لیں گے. درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالات کے جواب دیجیے. وہ ضعیف آدمی آج پلیٹ فارم پر صبح اسی وقت آیا جیسے وہ روز آیا کرتا تھا. اس کی چال بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے ویسے ہی آگے کی طرف اس کا جسم جھکا ہوا ہلکا سا خم کھایا ہوا دائیں کاندھا کچھ نیچا اور بایاں ہاتھ کبھی سیدھا کبھی کمر پر رکھا ہوا. یہاں پھلواری شریف کے اسٹیشن پر اپنی تجسس بھری آنکھوں کے ساتھ آتا ہے. پہلے نمبر کے پلیٹ فارم پر جو خاصا لمبا ہے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ایک دم آخری سرے سے پہلے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور پٹنہ جنکشن کی طرف دیکھتا ہے. اب ان سوال کیا ہے کہ درج بالا
ٹھیک ہے. بالا اقتباس کے سبق اور مصنف کا نام لکھیے. سیکنڈ ہے ضعیف آدمی روزانہ کون سے ریلوے اسٹیشن پر آتا ہے. تھرڈ درج بالا اقتباس کے سلیس اردو، مطلب سلیس اردو ہوتی ہے اپنے لینگویج میں لکھنا. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 18 غزل یا نظم کی تعریف لکھیے. 19 درج ذیل نظموں کے بند میں سے کسی ایک بند کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ دینا ہے. کسی ایک، یہاں پہ 2 دیے گئے ہیں، آپ کو کسی ایک بند کی تشریح کرنا ہے. 20 پر درج ذیل میں سے کسی ایک ادیب کی سوانحیات اور ادبی خدمات کو مختصر بیان کیجیے. فرحت اللہ حیدر، اختر علی ایمان، کرشن چند. کچھ لوگوں کا کمنٹ آیا تھا کہ میم یہ سوانحیات کون سی یاد کریں، تو آپ یہ 3 یاد کر لیں. نیکسٹ سوال نمبر 21 اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو ٹی سی جاری کرنے کے لیے درخواست لکھیے یا اپنے دوست سہیلی کو بھائی کی شادی میں بلانے کے لیے خط لکھیے. سوال نمبر 22 درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی سے ایک پہ آپ مضمون لکھ دیں گے. 23 پر ہے درج ذیل غیر درسی اقتباس، مطلب انسین پیسج کو پڑھیے اور پوچھے گئے سوالوں کے مناسب جواب دیجیے. یہ تو انسین آئے گا، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں آنسر اسی میں سے سرچ کر کے لکھنا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم آنسرس پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پورے جتنے بھی ہم نے کوشچنس کرے ہیں ان کے سارے یہ آنسرس آپ کو یہاں مل جائیں گے. اور جو بھی کوشچن تھے، سوال نمبر 6 جو تھا، 7 تھا، 8، 9، یہ پورے اس کے آنسرس ہیں. یہ آپ کو پورے مل جائیں گے. تابع موجود، تجنیس خطی، اور جتنے بھی باعث جمع آئے تھے یہ رہے وہ پورے باعث جمع، اور یہ متضاد الفاظ، اور یہ جو آپ کو ڈیفینیشن سے جو 14 اور 15 کوشچن پوچھا گیا تھا تو وہ تھا خاکہ نگاری اور ترکیب اضافت. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آنسرس یہاں سے مل جائے گا. یہاں پہ یہ پورا یہ دیا ہوا ہے 70 کا آنسر. سلیس اردو، یہ پوری تشریح دی گئی ہے. اور جو سوانحیات کی ڈیفینیشن وغیرہ تو وہ آپ کو آپ بک میں سے بھی لرن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں، وہ تو ہمارا ماڈل پیپر تھا، یا یہ کہہ لو کہ کوشچن پیپر کی طرح بنایا ہوا تھا، امپورٹنٹ بھی ہے. اب ہم آتے ہیں کوشچن آنسرس پر جو کہ ہمیں لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا دیا ہوا ہے سوال خوجی کا حلیہ بیان کیجیے. ٹھیک ہے، سیکنڈ کوشچن دیا ہے خوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے. تھرڈ ہے خوجی اور میاں آزادی کے کردار میں کیا مطابقت ہے. فورتھ خوجی ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا کیوں پسند نہیں کرتا تھا. ففتھ ہے خوجی ایک مصنف کی پہلی ملاقات کس موقع پر ہوئی. سکس ہے خورشید الاسلام نے ناول نگاری کی کن ذمہ داریوں کو بیان کیا. یہ 2023 میں پوچھا گیا ہے، اور یہ جو یہ کوشچن ہے یہ 2022 میں بھی پوچھا گیا ہے. نیکسٹ ہے امراؤ جان کا بچپن کس ماحول میں گزرا. امراؤ جان ادا کے کردار پر روشنی ڈالیے. 9 پر ہے امراؤ جان ادا کو بچپن میں کون شخص اٹھا لے گیا تھا اور کیوں لکھی. یہ 2022 میں بھی پوچھا گیا ہے. نیکسٹ ہے 10 پر ریاضتی ادب کی کون سی صنف ہے. 11 ہے گمنام پہاڑی کی گیسٹ ہاؤس میں سیاح کیوں آتے تھے. یہ 2022 میں ہی پوچھا گیا ہے. افسانہ فوٹوگرافر میں زندگی کی کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. 13 پر دیا گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے والے نوجوان کا اور لڑکی کا پیشہ کیا تھا. یہ 2022 میں بھی پوچھا گیا ہے. خاتون کو سنگھار میز کی دروازہ کھولنے پر کیا نظر آیا. 2023 میں پوچھا گیا ہے یہ کوشچن. ہوری کون ہے اور وہ پریم چند کی کس ناول سے مطابقت رکھتا ہے. فصل پک جانے پر ہوری خوش کیوں تھا. یہ 2023 میں پوچھا گیا ہے. بجو کا کسے کہتے ہیں. افسانہ نگار کے اس کے ذریعے کے پیغام دیا ہے. پھر 18 پر پکی فصل کی کٹائی کا سوچ کر ہوری کے گھر والوں کے دل میں کیا خیالات آئے. پھر 19 پر شہزادے نے ملک کے ہوا میں کیا دیکھا. 20 پر ہے شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی. کس پر سائنسدانوں نے کیا دوا ایجاد کی اور کیوں. 22 پر ہے دولت مندوں نے آخر میں خدا سے کیا دعا کی. 23 پر اب موت نہیں زندگی مایوس کرتی اس جملے کی وضاحت افسانے کے سیاق و سباق میں کیجیے. میں صرف کوشچن ریڈ کر رہی ہوں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی سا بھی آنسر ریڈ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہو تو جسٹ آپ ایک کمنٹ کیجیے گا کہ اس کوشچن کا یہ فرسٹ لائن کا اس کوشچن کے آنسر کا فرسٹ ورڈ سیکنڈ ورڈ
बता दीजिए तो मैं उसको पूरा इंग्लिश में लिख दूंगी, मैं इतना भी कर सकती हूँ। तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगी, मैं पूरा पढ़कर आपको बता दूंगी और कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में लिख दूंगी, तो जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। सवाल नंबर 24 है, पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी। 25 पर है, जंग आज़ादी जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है, ये 2023 में भी पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है 26 पर, अख्तर उल ईमान किसी एक तरह की तालीम पर क्यों ना जम सके। 27 पर, सज्जाद ज़हीर के खतूत के मजमूए का नाम बताइए और ये खतूत उन्होंने कब और किसको लिखे। खतूत होता है खत, खत की जमा होती है खतूत, ठीक है। 28 पर, मदरसे में रहने वाली बच्ची लाली के साथ क्या वाकया पेश आया, ये 2022 में पूछा गया है। 29 पर, डॉक्टर अब्दुल अलीम के किरदार की क्या खुसूसियत बयान की गई हैं। 30 पर दिया है, अदीबों के एहतिसाब का महकमा डॉक्टर अलीम साहब के पास ही होने की क्या वजह बताई गई है। 31 पर दिया है, मजमून निगारी ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाज में बयान किया है। 32, सबक मच्छर में इंसान को क्या नसीहत की गई है, अपने अल्फाज में लिखी है। 33, मुसन्निफ ने मच्छरों के किस अमल को शोखियाना रिमार्क करार दिया है, ठीक है। और हाँ, अगर एक और चीज, अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो ये मैंने जो क्लास वाइज मैंने बनाया हुआ है ग्रुप, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 34 पर दिया है, मच्छर कहाँ पैदा होते हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, मीम अरशद की नज़म पर हेराजी ने क्या तबसरा किया। अब 36 पर है, काफिया और अदीब तर्क करने की रकीक अहमद को गिरने क्या वजह बताई। 37 पर, एक अच्छे सफरनामे में हम क्या क्या खूबियां तलाश करते हैं। 38 पर, रामुल अल पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे। 39 पर है, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की तनकीदी अहमद के बारे में क्या लिखा है। 40 पर दिया है कि पैरोडी के फन पर कलीमुद्दीन अहमद के ख्यालात क्या हैं, लिखिए। 41 पर, अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद की ज़ाती लाइब्रेरी के बारे में कौन सी इतला दी है, ये 2023 में पूछा गया है। फिर 42 पर दिया है, खाका कलीमुद्दीन अहमद में उर्दू अदब से मुतालिक जिन शख्सियत का जिक्र हुआ है उनका नाम लिखिए, 2022 में पूछा गया है। कलीमुद्दीन अहमद का हुलिया बयान कीजिए। शायर दिल से और आसमान से क्यों डरा हुआ है। 45 पर है, शायर को सहरा का हर टुकड़ा कैसा लग रहा है और क्यों। 46 पर, जिंदगी है तो बहरहाल बस रोगी से शायर की क्या मुराद है। 47 पर है, दर्दमंदों की राह गुजर कौन सी है। 48 पर है, इश्क की मंजिल पर पहुंचकर शायर को क्या याद आएगा। 49 पर है, गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है। 50 पर, जानिसार अख्तर ने गजल की क्या तारीफ की है। 51 पर, यादों की बिछे हुए सवेरों से क्या मुराद है। 52, रास्ते में डेरे जमा लेने से क्या मतलब है। नासिर काज़मी ने रोदाद सफर का जिक्र करने से क्यों मना किया है, ये 2023 में भी देख सकते हैं पूछा गया है, ठीक है। फिर 54 पर, जमीन में कैसे कैसे लोग दफन हैं। लोहे तरबत किसे कहते हैं। रूह अर्दा आदम का इस्तकबाल क्यों करती हैं। 57 पर, तामीर खुदी का क्या मतलब है। 58 पर, शायर ने इंसान की तरक्की के सिलसिले में किन रुकावटों का जिक्र किया है, ठीक है। फिर इसके बाद 59 पर, लफ्ज़ से तजुर्बा है और तजुर्बे से हिकमत, शायर इस मिसरे में क्या कहना चाहता है। 60 पर है, जिंदगी से डरते हो नज़म का मरकजी ख्याल लिखिए। 61 पर है, जो अभी नहीं आई इस घड़ी से डरते हो शायर ने क्यों कहा है। 62 पर है, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, इसका मतलब क्या है। 63, खेतों से बगावतों के सिपा उगने का क्या मतलब है। 64 पर है, आदमी के लहू की तग़यानी बादशाहत को किस तरह गर्क कर देगी। अब इसके बाद एक लफ्ज में या एक जुमले में जवाब देना है, ठीक है। तनकीदी किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, एहतिशाम हुसैन की कोई दो तनकीदी किताबों के नाम लिखिए। तो तनकीदी जायज़, रिवायत, बगावत, अदब और समाज। एहतिशाम हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए। सन 1912 में आजमगढ़ के गाँव माइल में पैदा हुए। उर्दू में एहतिशाम हुसैन का असल मैदान क्या है, 2023 में देखो पूछा गया है, तनकीद निगारी। 5th पर, खूजी किस नॉवेल का मशहूर किरदार है या खूजी
کس تخلیق کا مزاحیہ کردار. یہ دو اگر کوشچن پوچھے جاتے ہیں تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ رتن ناتھ سرشار کی ناول فسانہ آزاد کا مصاحب نواب صاحب کو کس بات کے لیے تعزیت دے رہے تھے. خوجی کس چیز سے خوف کھاتا ہے. خوجی کس تہذیب کا علمبردار ہے. تہذیب کے امتحان کے وقت خوجی کیا بن جاتا ہے. امراؤ جان ادا کا قصہ کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے. امراؤ جان ادا کس ناول کا کس کا ناول ہے. تو اس طرح کے یہ پورے کتنے کوشچن افسانے کے اجزائے ترکیبی ضرور کر لیجیے گا. یہ ہے اس کے اجزائے ترکیبی. اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا. دماغ میں رکھیے گا یہ دو کوشچن بہت اچھے سے دماغ میں رکھیے گا. اور دو مشہور افسانے نگاروں کے نام تو آپ ان میں سے جو آپ کو ایزی لگے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. اس طرح سے پوری کوشچنز دیے ہوئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ کب کب آئے. اس طرح سے یہ پورے 25 26 ون ورڈز کوشچنز ہیں جو کہ میجٹ میں بھی آ سکتے ہیں, چوز دا کریکٹ آپشن میں بھی آ سکتے ہیں, فل اپس میں بھی آ سکتے ہیں. ون ورڈ ہیں یہ. اور یہ پورے کتنے ہیں 46 47 71 76 78 82 84 اور ان میں سے کچھ کوشچن یہ پورے 92 ہیں اور ان میں سے بہت سارے کوشچن ایسے ہیں جو کہ ریپیٹ بھی ہوئے ہیں. اس کے بعد صحیح جوڑی ملائی ہے. یہ پوری صحیح جوڑی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو آنسر ہے وہ اس کے سامنے سب کے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے گرامر ہمارا. اب اس گرامر میں واحد کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے. جمع کیا ہوتا ہے, فعل کیا ہے, واحد سنگولر ہوتا ہے, جمع پلورل ہوتا ہے, ورب فعل ہو جاتا ہے, فعل کی قسمیں ہو جائیں گی ماضی, حال, مستقبل, پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر. صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی خوبی بتائے جیسے کہ نیک آدمی, ظالم, بادشاہ. ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے جسے ہم پلورل کہتے ہیں. سابقہ اصل لفظ کے شروع میں اگر اسٹارٹنگ میں اگر آپ کوئی لفظ بڑھا کے دوسرا ورڈ بنا رہے ہو تو وہ ہمارا سابقہ. بس اسے یہ دو چیز یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے. سابقہ مطلب مطلب اسٹارٹنگ میں اگر آپ کوئی ورڈ بڑھا رہے ہو جیسے کہ نیا ورڈ بنا جیسے کہ مزاج سے خوش مزاج میں ہم نے اسٹارٹنگ میں خوش لگایا تو مزاج سے خوش لگا دی تو مطلب چینج ہو گیا, خوش مزاج ہو گیا. اور لایا کا مطلب لا سے یاد رکھیے گا آپ. لایا کا مطلب ایل مطلب لاسٹ. مطلب اگر آپ کسی ورڈ کے لاسٹ میں کوئی ورڈ بنا رہے ہو جیسے کہ مہمان سے آپ نے بنایا مہمان خانہ تو اس کا میننگ چینج ہوا ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا, لایا کا. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ یاد رکھیے گا. پھر حروف قمری وہ حروف جن سے پہلے الف لام لکھا جاتا ہے جیسے کہ عبد القدیر یہ الف لام آیا ہے. اور حروف شمسی وہ حروف جن سے پہلے الف لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا جیسے کہ عبد الرحیم, عبدال نہیں کہیں گے, عبد الرحیم. عظیم الشان. ٹھیک ہے. تجنیس تام, تجنیس خطی, کہاوت, محاورہ, تضاد, مبالغہ, مفرد, مرکب, تابع موضوع. پھر اس کے بعد شاعری کی اصطلاحیت, تشبیہ, تلمیم. مطلب کیا ہوتا ہے غزل کا پہلا شعر, یہ ہم نے پر آئی تھنک میجٹ میں یہ آیا تھا. مطلب کیا ہوتا ہے مقطع, غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے سوانح اسٹارٹ ہیں تو وہ تو بتا ہی دی ہیں جو آپ لرن کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد محاورے آتے ہیں تو خاصی کی چیز سمجھنا, پسند کیا جانا. امراؤ جان ادا ناول کو ہمارے سماج میں خاصی کی چیز سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ پورے محاورے دیے ہوئے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کس طرح سے کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں. 2023 میں یہ آیا تھا عید کا چاند ہونا, اور 2023 میں ایک اور آیا اپنے منہ میں مٹھو بننا. یہ پورے 30 محاورے ہیں جن کو کہ جملوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے رموز اوقاف کیا ہوتا ہے,
अब ये भी आया है, देखिए 2023 में पूछा गया है, और ये वाला तो सवाल वाला 2022 और 23 दोनों में आया है। तो याद रखिएगा, खत्मा मतलब अब जब आपकी बात खत्म हो जाती है तो हम ये यूज करते हैं सख्ता, कॉमा, वक्फा, वावेन, इन्वर्टेड कॉमा, सवाल या क्वेश्चन मार्क, बजाय आंसर मार्क, फिर इसके बाद मुतजाद। ठीक है, तो ये पूरे मुतजाद वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बाई जमा आप देख सकते हैं कि कितने सारे 2022 और ये 23 में पूछे गए हैं, ये पूरे वाई जमा हो जाएंगे। फिर एप्लीकेशन लेटर्स हैं तो वो बता ही दिए हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको बता दूंगी। अगर कुछ वर्ड पढ़ने नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सा वर्ड पूछना है, कहाँ पर है वो क्वेश्चन, कौन सा है, कौन सा वर्ड है, तो मैं पूरा उसको इंग्लिश में लिख दूंगी, तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।